السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 14 شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ 14 میں ہم سورہ حجر سنیں گے۔ سورہ حجر کی پہلی آیت پارہ 13 کے آخر میں آئی ہے۔ اب سورہ حجر کی آیت نمبر 2 پارہ 14 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس پارہ کی آیت نمبر 2 میں کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی قدر و قیمت دیکھیں گے۔ جب کافر اور ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کافروں کو اپنے پچھلے تمام موقع یاد آ جائیں گے کہ ان کو نصیحتیں کی گئیں، برائیوں سے منع کیا گیا، نیکیوں کی طرف بلایا گیا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اب ان کا انجام برا ہو رہا ہے تو وہ پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آئیے پارہ 14 کی اس آیت نمبر 2 کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے، ہمیں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق مانگنی ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے ہیں کہ جس سے ہم آخرت میں شرمندہ ہوں۔ اب آگے آیت نمبر 9 آ رہی ہے۔ اس آیت میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ بچوں، اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں کو دی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے ان میں سے بہت سی باتوں میں جو ہے وہ تبدیلی کر لی اور اپنی منمانی تبدیلیاں وہ کرتے رہے، لیکن یہ کتاب یعنی قرآن، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لی ہے۔ اسی لیے آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید میں ایک زیر زبر یا پیش کسی حرف کی، ایک لفظ کی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف کتابوں میں ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ یہ لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، یعنی لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں تو اس طرح اللہ لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں بتایا گیا ہے کہ ستاروں کے 2 مقاصد ہیں، یعنی ستارے کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ستارے آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں اور یہ شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ ہیں، یعنی اس سے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، ان کو مار کے شیطانوں کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ یہ ستارے قسمت کا حال جاننے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ اب آگے آیت 21 میں بتایا گیا ہے کہ آئیے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش ہونی ہے اور کتنی بارش کی جائے، کس جگہ کتنی ضرورت ہے اور کتنا غلہ یعنی کتنا اناج اگایا جائے۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر سکتا تھا، اس طرح سے سارے انسان مالدار ہوتے تو محتاج کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی حکمت ہے اور پھر انسان کی آزمائش بھی ہے۔ اسی طرح اگر پانی زیادہ ہو جاتا تو طوفان کی صورت اختیار کر لیتا اور سارے انسان مر جاتے۔ اسی طرح اگر گرمی، سردی، دھوپ زیادہ ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ تو جب اللہ کے پاس سب خزانے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی سے اپنی ساری چیزیں مانگنی چاہیے اور اسی سے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب آگے آیت 39 میں شیطان کا ذکر آ رہا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہ اچھے کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کو جو اللہ کے نیک یعنی مخلص بندے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین میں شامل فرما لے۔ شیطان انسان سے گناہ کروا کے ان کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ دین کے لیے کوئی وقت نہیں نکال پاتے۔ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آگے آیت 44 میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کون کس دروازے سے جہنم میں جائے گا یہ پہلے سے طے شدہ ہے، یعنی ایک دروازے سے مشرک داخل ہوں گے تو ایک دروازے سے منافق داخل ہوں گے، اور اسی طرح اور وہ مسلمان جنہوں نے غلط کام کیے اور توبہ بھی نہیں کی تو وہ ایک دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بچوں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا جس کا نام ہے باب الریان۔ وہاں صرف روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے۔ بچوں اس سورت کا نام یعنی حجر آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ حجر ایک وادی کا نام ہے۔ وادی حجر کے لوگ قوم سمود تھے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ اب آگے آیت 87 میں 7 عظیم آیتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ ان کو 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات کہا جاتا ہے۔ سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل، عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اب آگے آیات سے نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 5 میں جانوروں کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ ان کا گوشت، دودھ، ان کی کھال، یہاں تک کہ ان کا گوبر بھی استعمال کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ سب خوبصورتی کا ذریعہ ہیں اور بوجھ اٹھانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ آج بھی ہم ایسی بہت سی جگہ ایسی دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، تو وہاں جانوروں پر سامان رکھ کر لے جایا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہیں یا گدھا وغیرہ ہے۔ اسی طرح ہمیں آگے آیات میں بارش کے پانی کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ وہ پینے کے بھی استعمال میں آتا ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اسی طرح سمندر کے بھی فوائد بتائے گئے ہیں کہ ہمیں اس سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں وغیرہ ملتی ہیں، اس میں کشتیاں بھی چلائی جاتی ہیں، اور ہمیں سمندروں سے موتی بھی ملتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 58 میں دور جاہلیت میں لوگ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بیٹیوں کے بارے میں کیا احساس رکھتے تھے، اس بات کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کون کرتا تھا؟ یہ مشرکین کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ جہنم سے نجات کا سبب ہیں۔ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اب آگے آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 4 نعمتیں بتائی گئی ہیں جو مشروبات کی صورت میں ہیں: پانی، دودھ، پھلوں کا رس اور شہد۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بچوں آپ سب دودھ پیا کریں اور دودھ پینے کے بعد اس کی دعا بھی پڑھا کریں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ شہد کی مکھی زندگی بھر شہد بناتی ہے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں کہ شہد کی مکھی کو 1 کلو شہد بنانے کے لیے 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ دیکھا آپ نے وہ کتنی محنت کرتی ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے۔ اللہ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن میں ایک یہ بھی ہے۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہ
اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان وہاں سکون سے رہتا ہے۔ مکان اینٹوں سے بنتے ہیں لیکن گھر محبت سے بنتے ہیں۔ گھروں میں سکون محبت سے آتا ہے۔ اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بناؤ۔ آیت نمبر 90 میں ایک بڑی اچھی جو ہے یہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں 3 باتوں کا ذکر کرنے اور 3 باتوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ یہاں فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اب آگے 98 میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھی جائے، یعنی اس آیت میں ہمیں قرآن سے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو ہم سب کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب آخر میں جو لوگ دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ اس کی راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 14 مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔